جادوئی کنواں۔ اگر آپ اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک جادوئی کنواں تھا۔ وہ کنواں بہت پیارا تھا، جس کے قریب ایک لیٹر باکس تھا جس پر لکھا تھا وش ویل، اس کا مطلب اچھا مانگو۔ وہاں پر لوگ دور دور سے اپنی خواہشیں پوری کروانے اور تصویریں کھنچوانے آتے تھے۔ وہاں پر کنویں کے بارے میں افواہیں پھیل رہی تھیں کہ یہ کنواں غلط خواہشیں بھی پوری کرتا ہے۔ تو وہاں پر ایک لڑکا سیم تھا جو کہ ایک رپورٹر تھا۔ سیم نے سوچا میں اس کنویں کو بچاؤں گا۔ سیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یہ کنواں 1 مہینے بعد بند ہونے والا ہے۔ تو سنیے 1 مہینے پہلے کیا ہوتا ہے۔ 1 مہینے پہلے ایک لڑکی جس کا نام ہوتا ہے ماری، وہ کنویں کے پاس آتی ہے اور اپنی یہ خواہش مانگتی ہے کہ میں امیر ہو جاؤں۔ میں فلاور بیچ بیچ کر تنگ آ گئی ہوں اور اب مجھ سے اور محنت نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے۔ پھر وہ سکہ اچھال کر کنویں کی طرف پھینکتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ پھر اسی رات سیم بھی آتا ہے کیونکہ اس سے رکا نہیں جاتا اور وہ خواہش یہ مانگتا ہے کہ ایک لڑکی میسی جو کہ اس کو بہت اچھی لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی ہر بات میں دلچسپی لے اور اس کے ہر وقت ساتھ رہے۔ تو وہ سکہ اچھال کر کی طرف پھینکتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اگلے ہی صبح وہ لڑکی میسی جو کہ سیم کو جانتی بھی نہیں اور سیم سے کہتی ہے ہائے سیم، تو وہ یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ تمہیں میرا نام کیسے پتا۔ پھر وہ اس کے ساتھ ہر جگہ جاتی، وہ رپورٹ کرتا تو وہ اس کے ساتھ رپورٹ کی جگہ پر بھی جاتی۔ پھر وہ لڑکی ماری جو کہ پیسوں کی خواہش مانگتی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے کہ وہ پیسوں پر سوتی۔ اگلے روز سیم اور میزی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے اور وہ لوگ یہ سوچتے کہ ہم اس کنویں کو کیسے بچائیں۔ دوسری طرف ماری جو کہ بہت امیر ہو چکی تھی، وہ اپنے لیے کپڑے جوتے خریدتی اور بہت امیر ہو چکی تھی۔ وہاں پر دوسری طرف اور بھی لوگوں کی عجیب عجیب خواہشیں پوری ہونے لگیں، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی الٹی سیدھی خواہشیں پوری ہونے لگیں۔ پھر ایک دن سیم اپنے دوست ٹونی سے بولتا ہے کہ ہم اس کنویں کو کیسے بچا سکتے ہیں، دیکھنا میں اس کنویں کو ایک دن بچاؤں گا۔ پھر اگلے ہی دن سیم اور میزی دونوں ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں کہ آخرکار اس کنویں میں ایسا کیا ہے۔ سیم یہ اکیلا کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ سیم کی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ میزی ہر جگہ رہے، تو اس لیے میزی بھی اس کے ساتھ ہر جگہ رہتی تھی۔ ایک رات جب سیم سو رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سوال تم ڈھونڈ رہے ہو اس کا جواب وہاں پڑے لیٹر باکس میں ہے۔ وہ بھاگ کے لیٹر باکس میں جاتا ہے اور جب وہ لیٹر باکس کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک بریسلٹ پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے روسا۔ وہ بریسلٹ نکال کر جیولرز کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہ جیولر کو دکھاتا ہے تو اس کو جیولر بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک بہت سالوں پہلے ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام روزا تھا۔ روزے کے جاتے ہی کنواں چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ جو مانگتی کنواں اس کو دیتا، اس کی ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن جلد ہی روزا بڑی ہوئی اور اس کے خیالوں میں ایک لڑکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس لڑکے کے ساتھ رہے۔ لڑکا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، تو وہ اس نے خواہش مانگی کہ لڑکا میرے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ لڑکا نہیں رہا۔ یہ سوچ کر وہ بہت اداسی اور کبھی کنویں کے پاس دوبارہ نہیں آئی کیونکہ کنویں نے اس کی یہ خواہش پوری نہیں کی تھی۔ دوسری طرف سیم یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں سمجھ گیا، میرے سارے سوالوں کا جواب اس روسا کے پاس ہے۔ پھر اگلے ہی دن میسی اور روسا جاتے ہیں کنویں کے پاس۔ رات ہوتی ہے تو وہ روسا کو وہاں پر بلاتے ہیں۔ روسا بہت بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ آتی ہے تو وہ دونوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ روسا کہتی ہے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو سیم روسا کو ساری کہانی بتاتا ہے کہ جب سے آپ اس کنویں سے دور ہٹی ہیں یہ کنواں لوگوں کی عجیب و غریب خواہشیں پوری کرنے لگا ہے۔ پلیز آپ اس کو معاف کر دیں تاکہ یہ کنواں دوبارہ پہلے کی طرح ہو جائے۔ لیکن روسا کہتی ہے میں تو اس کو کتنا معاف کر چکی ہوں، وہ الگ بات ہے کہ میں اس کے پاس نہیں آئی۔ اس کا ہاتھ رکھتے ہی کنواں چمکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کنواں تو بالکل ٹھیک ہے، بس یہ روسا کے نہ آنے کی وجہ سے اداس تھا اور سب کی خواہشیں پوری کر رہا تھا۔ سیم اس کو بتاتا ہے کہ دیکھیں کنواں آپ کے آنے سے کتنا خوش ہوا ہے، تو وہ کنویں کے گلے لگ جاتی ہے اور وہ دونوں یہ دیکھ کر بہت اداس ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ اس کنویں کو روسا سے کتنی محبت ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی میسی جو کہ کنویں کی خواہش کی وجہ سے سیم کے قریب آ رہی تھی، جیسے ہی اس کی نشہ اترا اس کو سب یاد آ گیا کہ میں کون ہوں اور یہ لڑکا کون ہے۔ اس کے بعد سیم نے ماری کا انٹرویو لیا کہ ماری آپ کو کیسا لگ رہا تھا امیر ہو کے؟ تو ماری نے بتایا کہ ایک رات جب میں سو رہی تھی
تو میں اٹھی اور میں نے اپنا لاک اپ چیک کیا تو میرے لاک اپ میں ایک بھی روپیہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑا اداس ہوئی، لیکن بعد میں مجھے خوشی ہوئی۔ اب میں اپنا فلاور کی دکان چلا رہی ہوں۔ اس کے بعد سیم اس کنویں کے پاس کافی سارے انٹرویو لیتا ہے اور وہ کنواں واپس سے جادوئی ہو جاتا ہے اور وہ سب کی اچھی خواہشیں پوری کرتا ہے۔